براق جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے آیا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ کائنات میں، جبرائیل علیہ السلام اس براق سے مخاطب ہوئے کہ کائنات میں سب سے مکرم ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے، تو کیوں رسول اللہ کے سامنے اچھل رہا ہے، کود رہا ہے؟ تو براق اسی مقام پر رک گیا، حتیٰ کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ براق کا پسینہ بہنے لگ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر مبارک شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر جب شروع ہوا، حضور اپنی سواری پر تشریف فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مجھے دائیں طرف سے آواز آئی، اے محمد ادھر متوجہ ہوں، رکیے میری بات سنیے۔ لیکن رسول اللہ متوجہ نہ ہوئے، تھوڑا سا آگے گئے، بائیں طرف سے پھر آواز آئی، اے محمد رکیے میرا سوال سنیے، میری طرف متوجہ ہوں۔ لیکن رسول اللہ پھر بھی متوجہ نہ ہوئے۔ تیسری بار رسول اللہ جب تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، سامنے سے حسین و جمیل زیب و زینت کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میری طرف متوجہ ہوں، ادھر آئیے سوال سنیے۔ لیکن رسول اللہ پھر بھی نہیں روکے، سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، رسول اللہ فرماتے ہیں جہاں انبیاء نے جس حلقے میں اپنی سواریاں باندھی ہوئی تھیں، میں نے بھی اپنا براق ان سواریوں کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں راستے میں جا رہا تھا تو ایک مقام پر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو بدرجہ اولا رسول اللہ اپنی قبر میں زندہ و حیات ہیں، اپنی امتی کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر میں زندہ و جاوید بھی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب بیت المقدس جب پہنچے، جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دودھ کو پی لیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اپنی فطرت کو پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب وہاں کھڑے ہیں، جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے چہرے میں کچھ آثار دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں جب راستے میں آ رہا تھا، میری دائیں طرف سے مجھے آواز آئی، اے محمد ادھر آئیے بات سنیے۔ لیکن میں نے بات نہ سنی، سفر کو جاری رکھا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اگر ادھر متوجہ ہوتے، اس کی بات سنتے، جو دائیں طرف سے آپ کو آواز دی گئی تھی وہ آواز دینے والا یہودی تھا، آپ اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی ساری امت یہودی ہوتی۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوا، سفر کو جاری رکھا۔ پھر بائیں طرف سے آواز آئی، اے محمد ادھر آئیے میری بات سنیے، لیکن میں نے بات نہ سنی۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کی بات سنتے تو آپ کی ساری امت نصرانی ہوتی۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے سفر پھر جاری رکھا، میرے سامنے سے حسین و جمیل عورت سامنے آئی، اس نے مجھے آواز دی، لیکن میں نے اس کی بات بھی نہ سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اگر آپ اس کی بات سنتے تو آپ کی پوری امت آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتی۔ تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا امت پر احسان ہے کہ رسول اللہ نے اپنی امت کو یہودی نصرانی اور صرف دنیا کو ترجیح دینے سے آخرت پر یہ اپنی امت کو رسول اللہ نے بچا لیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہیں، سارے نبی مسجد اقصیٰ میں جمع ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ہر نبی نے تقریر کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس مقام پر موجود تھے۔ اب
وقت آیا نماز پڑھانے کا، سارے نبیوں کی موجودگی میں جبرائیل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ رسول اللہ کو کھڑا کر دیا۔ تو مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء کی امامت کروا رہے۔ انبیاء کی امامت کروانے کے بعد وہاں سے اب سفر شروع ہوا آسمانوں کی طرف، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میری عزت کے لیے، میرے اعزاز کے لیے ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے اللہ نے میری ملاقات کرائی۔ ہر آسمان پر کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی عیسیٰ علیہ السلام، کبھی داؤد علیہ السلام، کسی نہ کسی نبی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ہر آسمان پر کسی نبی سے میری ملاقات ہوئی۔ سفر جاری رہا، آسمانوں کا سفر ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں آسمانوں کی بلندیوں میں نے پھر فرشتوں کی امامت کروائی۔ سارے فرشتے آسمان میں جب موجود تھے تو ادھر بھی جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے کیا، تمام فرشتوں نے میری میت میں ادھر بھی نماز ادا کی۔ تمام نبیوں کے امام بھی رسول اللہ، تمام فرشتوں کے امام بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ زمین پر تمام نبیوں کی امامت رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ قوت نہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک پورا بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اکیلے تشریف لے گئے۔ اب جو ملاقاتیں ہوئیں، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، بہت ساری تفصیلاً گفتگو ہے۔ اللہ نے پھر اس معراج کے حصے کو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ کہ رسول اللہ کے ہاں اتنے قریب ہو گئے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ افتمارونہ علی ما یریٰ ولقد رآہ نزلۃ۔ یہ سارا سفر معراج کا آخری حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی سورہ نجم 27ویں پارے کا حصہ بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں سے خاص تحفہ جو رسول اللہ کو عطا کیا گیا وہ رسول اللہ کی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج ہم نماز کے لیے جمع ہیں، یہ تحفہ معراج والی رات کا صدقہ ہے، تو محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو اس رات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو جو تحفہ ملا وہ نماز تھی۔ اب نماز کا تحفہ لے کر اب صحیح بخاری شریف کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم واپس جب تشریف لائے، پہلے آسمان پر جب تشریف لائے تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمانے لگے یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس وجہ سے اپنے رب کے پاس جائیے اور نمازیں کم کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہلی بار اپنے رب کے پاس پھر واپس تشریف لے گئے، کچھ نمازیں کم ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا ابھی بھی زیادہ ہیں اور کم کروائیے۔ دوبارہ گئے، حتیٰ کہ کرتے کرتے 5 نمازیں جب رہ گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، اللہ ثواب 50 نمازوں کا عطا فرمائے گا۔ تو یہ اعزاز صرف اور صرف اگر حاصل ہے تو رسول اللہ کی امت کو حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، اللہ ثواب 50 کا عطا فرمائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پھر جب واپس موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، پھر فرمایا ابھی بھی زیادہ ہے، اپنے رب کے پاس جائیے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اب مجھے اپنے رب کے ہاں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو پھر یہی 5 رہ گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر فرض کی گئیں۔ یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی پنجگانہ نماز جو معراج شریف، ویسے لنگر کھانا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ جو اس رات کا تحفہ پنجگانہ نماز عطا کی گئی وہ آپ پڑھیں تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے، پنجگانہ جو فرض نماز ہے۔ باقی نوافل پڑھنا یہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن فرائض کی پابندی کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے کوشش کریں اللہ ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔